بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرہ. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن بٹن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں. ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ SIFC کے تحت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے بہت زور و شور سے کام ہو رہا ہے. بہت سے سوالات اس کے بارے میں اٹھ رہے ہیں, کتنا کانسٹیٹیوشنل ہے, کس طرح انٹرم گورنمنٹ سے آگے چلے گا. بہت سے سوالات ہیں اور اس کے بہت جواب بھی ہم دے چکے ہیں اسی پلیٹ فارم سے. اب جو معاملہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آیا ہے پچھلے 3-4 روز سے, وہ ہے معاملہ افغان پاکستان کے جو تعلقات ہیں. اس وقت ایز وی اسپیک تورخم کا جو بارڈر ہے وہ بند ہے اور تمام بارڈرز جو ہیں 3-4 ہیں جو فنکشنل ہیں, جہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں اور ٹریڈ مطلب گڈز اینڈ پیپل, وہ سب بند ہیں. اور اس کے بند ہونے کی وجہ آپ جیسے جانتے ہیں 3 روز پہلے سیٹرڈے کو فائرنگ ہونی شروع ہوئی وہاں فرام اکراس دا بارڈر, پاکستان افغان بارڈر تورخم پہ ہوئی. اور یہ کہا گیا افغان جو فورسز ہیں جو اٹیک کری تھی, انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے جو موومنٹ آف گڈز میں. اچھا, اس کے پس منظر کیا؟ پس منظر یہ ہے کہ جب سے SIFC پر بات ہوئی اور یہ ہوا کہ پاکستان اپنے کوئی اقتصادی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جائے گا, ایک طرف تو GCC اور یہ کہ جی انویسٹمنٹ کا ماحول بہتر کریں تاکہ یہ گلف اسٹیٹس اور تمام ممالک جو کرنا چاہتے ہیں انویسٹ وہ کریں. دوسری طرف یہ تھا کہ جب بزنس مین سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اسمگلنگ اتنی ہو رہی ہے اور ویسے بھی معاملات جو ہیں, چاہے چینی ہے, چاہے گندم ہے, چاہے ڈالرز ہیں, یہ 3 چیزیں بہت باقاعدگی سے اسمگل ہو رہی ہیں پاکستان سے انٹو افغانستان. ڈالرز آپ کو معلوم ہے 200-250 ملین مہینے کے ڈالرز جاتے ہیں یہاں سے, اور وہ یہ کیونکہ ایکسپورٹرز کو ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے اور بتایا جاتا ہے میں جو چیمبرز ہیں بارڈر سے جو لگی ہوئی چیمبرز ہیں, چاہے خیبر کی ہیں چاہے اور علاقوں کی ہیں, سوست وغیرہ کی, ان کا کہنا ہے کہ جی یہاں سے ڈالر لیے جاتے ہیں اینڈ دے اسمگلڈ انٹو افغانستان. اور یہ کہ جو وہاں ڈالر تو استعمال ہوتا نہیں ہے, وہاں تو روپے میں ٹریڈ ہوتی ہے زیادہ. وہ کہتے ہیں ڈالر جو ہیں پھر پہلے یہاں سے اسمگل ہو کے چلے جاتے ہیں وہاں, پھر آتے ہیں, پھر خریدے جاتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں یا مہنگے, پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک ڈالر کے حوالے سے بڑے معاملات گڑبڑ کی طرف. اتنا ڈالر جو ہے وہ اب کی بات نہیں ہے, پچھلا تقریباً سال بھر ہو گیا کہ ڈالر یہاں سے اسمگل کیا جا رہا ہے. اور اس کی گندم کا بھی وہی معاملہ ہے, چینی کا بھی وہی معاملہ ہے. تو اس پہ بڑا سختی سے کہا گیا کہ جی جو وہاں ہیں بارڈر کو گارڈ کر رہے ہیں, چاہے FC ہے, چاہے NLC, چاہے کسٹمز وغیرہ, ہر ایک ایوری بڈی از گوئنگ ٹو کم ڈاؤن ہارڈ. تو کم ڈاؤن ہارڈ کا نتیجہ یہ ہوا کہ افغان فورسز کی طرف سے فائرنگ ہوئی, یہ شکایت کر کے کہ جی یہ روک رہے ہیں, موومنٹ کو روک رہے ہیں. وہ یہاں چیکنگ کو بڑھا رہے تھے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو فورسز وہاں ہیں بارڈر پہ ہماری وہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. تو اس پر جب قدغن لگی تو وہاں سے ایک ریئیکشن آیا. ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی وقت میں چترال پہ بھی, چترال کے ایریا میں بھی جو بارڈر وہاں لگتا ہے ادھر بھی وہاں سے کافی فائرنگ ہوئی اور انفلٹریشن ہوئی TTP کی. اچھا, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ TTP کے کہا جاتا ہے اور اس کا پروف بھی دیا گیا ہے, افغان انٹرم گورنمنٹ کو بھی دیا گیا اور انٹرنیشنلی بھی دیا گیا کہ پاکستان میں جو آ کے اٹیک ہو رہے ہیں TTP کے, وہ وہاں سے آتے ہیں, انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں وہاں سینچریز بنائے ہوئے ہیں. تو ایک طرف یہ اسمگلنگ کے حوالے سے, دوسری طرف وہاں سے TTP کے دہشت گرد جو آتے ہیں اور آ کے اٹیک کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان کی طرف سے شکایت کہ ایک بنکر بنانا شروع کیا پوسٹ افغان فورسز نے, جو کہ پاکستان کا ایریا تھا اس میں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا رہتا ہے, سال میں 1-2 مرتبہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ تینوں کے تینوں معاملات اکٹھے شروع ہوئے اور پاکستان نے کہا بس انف از انف, اس پر ہم اس کو بات کو اب آگے نہیں بڑھنے دیں گے. بارڈرز آر گوئنگ ٹو بی کلوزڈ جب تک کہ یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا. اچھا, اس کے ہم نے دیکھا رسپانس میں کیا ہوا وہاں جی جو تحریک طالبان افغانستان ہے, جو طالبان کے جو ہیں اسپریچول ہیڈ, انہوں نے کہا جی اب سے بالکل 2 روز پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ انہوں نے کہا جی بالکل بین کر دیا پاکستان کا جو روپیہ ہے وہاں جو خرید و فروخت ہوتی ہے کابل میں اور بہت سے علاقوں میں وہ ہوتی ہے پاکستان کے روپے پہ. انہوں نے کہا جی
جو خرید و فروخت ہوتی پاکستان کے روپے پہ، بالکل اب سے پاکستان کا روپیہ یہاں استعمال نہیں ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان میں تو جو ان کی اپنی کرنسی وہ بہت کم ہوتی ہے، اس طرح ٹریڈنگ وغیرہ کے لیے پاکستان کے جو روپے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دہائیوں سے یہی معاملہ ہے۔ اچھا، اور ساتھ جو ڈالرز ہیں وہ بھی وہاں خرچ نہیں ہوتے، تو مطلب جو گوڈز آتے ہیں ادھر سے اتر کے آتے ہیں کراچی سے فرام دا پورٹس، وہ بھی جا کے واپس آ جاتے ہیں ادھر پاکستان۔ اسی طرح ڈالرز جو ہیں وہ بھی وہاں استعمال نہیں ہوتے، تو بہت گہرا امپیکٹ ہے ان تمام مسائل کا پاکستان کی اکانومی پہ۔ تو اب جب ایک وہ لے کے کہ جی کم ڈاؤن ہیوی، تو کم ڈاؤن ہیوی کو تو پھر رسپانس بھی وہ آ گیا افغانستان سے۔ پاکستان کہہ رہے جی یہ تو ٹیریٹری بھی ہماری، اب بنکر بنا رہے ہیں، بارڈرز بھی ہمارے ہیں، ہماری اکانومی بھی ہماری ہے، آپ اسمگلنگ کر رہے ہیں اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ کی اجازت دیں۔ افغانستان کے اندر یہ اتنی دہائیوں سے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ تو ہماری جو آمدنی ہے اس پر ایک وار ہے، یعنی کہ آن اے لائیولیہڈ، کیونکہ لوگوں نے تو دہائیوں سے یہ چلایا ہوا ہے۔ اور یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے بارڈر پہ ظاہر ہے جو وہاں ہمارے جو جتنی فورسز ہیں، جو بھی وہاں نمائندے ہیں، انہوں نے الاؤ کیا ہے، تو اسمگلنگ بھی ہوتی رہی ہے۔ تو ویئر آر وی ناؤ؟ اب ہم ادھر کھڑے ہیں کہ جہاں کے فلیگ میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں، سنا ہے کہ یہ کیونکہ یہ معاملہ کافی بگڑ گیا تھا، پاکستان کے شہید ہوئے سپاہی، افغان نے کہا جی ہماری طرف سے بھی کوئی شہید ہوئے ہیں، اس کی کوئی مصدقہ نہیں بات، لیکن ادھر سے جو ٹیررسٹ آئے چترال میں ان پر فائرنگ وائرنگ کی گئی۔ تو بات یہ ہے ان کو ظاہر روکنا تھا۔ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے دہشت گردی کا معاملہ بگڑ گیا ہے اور بڑھ گیا ہے، تو یہ اتنے معاملات ہیں جو کہ اب پاکستان کو سنبھالنے ہوں گے افغانستان کے ساتھ۔ اچھا، اس میں افغانستان جو ہے پاکستان کے لیے اہم ہے، پاکستان کو راہداری چاہیے ٹو گو انٹو سینٹرل ایشیا، اور پاکستان از ویری کرٹیکل فار افغانستان۔ پاکستان اس لیے کرٹیکل ہے کیونکہ ظاہر ہے جو تمام ٹریڈ ہے جو پاکستان سے جڑے ہوئے افغانستان کے پروونسز ہیں رائٹ اپ ٹو کابل، وہاں جو تمام کھانا پینا جو ہے، تمام جو یہ جاتے ہیں آئٹمز، دے آر آل آئٹمز جو کہ پاکستان سے جاتے ہیں، تو یعنی کہ بہت کلوزلی لوگ جو ہیں، جو ٹریڈ ہے، تجارت ہے، لائیولیہڈ ہے اور روزمرہ کی زندگی ہے، وہ بہت نتھی ہے ایک دوسرے سے۔ سوال یہ ہے کہ ایک طرف نتھی ہے، دوسری طرف ٹی ٹی پی اور وہاں تحریک طالبان ورسز ٹی ٹی پی، ان کے جو ایک تعلقات ہیں اس کو کس طریقے سے روکنا ہے، اور پھر یہ جو اسمگلنگ والا معاملہ ہے، پھر بارڈرز بنا دینا، بارڈرز کو وائلیٹ کرنا، سوورینٹی کو وائلیٹ کرنا، جب پاکستان کرے چاہے افغانستان کرے، آپ اپنی سینکچریز بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت تو افغانستان کے حوالے سے ہوا، لیکن پاکستان نے بھی ان دا پاسٹ اس طرح کی ہے کچھ نہ کچھ، جی سینکچری وہ ہم بنا رہے ہیں، بنکرز بنا رہے ہیں، لیکن سینکچری نہیں، بنکرز بنا رہے ہیں، اور وہ جی اچھا نہیں یہ تو افغانستان کی ٹیریٹری ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہے سلالہ پہ کس طرح سے اٹیک کیا گیا تھا، اس میں امریکن بھی فورسز بھی تھیں انوالو، افغانز بھی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دونوں جو ممالک ہیں وہ آپس میں دے آر جوائنڈ ایز ٹوئنز، یعنی کہ بہت اچھا۔ اور ایک اور معاملہ جو حکومت نے اٹھایا ہے، جنرل ناسم نے کہا کہ جی ہم نے اتنی دہائیوں سے آپ کے رکھے ریفیوجیز، یہاں 1.3 ملین جو ہیں وہی آپ کے رجسٹرڈ ہیں، باقی جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہیں، تو یہ ان کو ہم واپس بھیجیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب دو ملک اتنے قریب سے جڑے ہوں اور اتنی دہائیوں کے تعلقات ہوں، اور 80 کی دہائی سے اب تو بھائی تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں نا فیو ایئرس، کہ یعنی کہ آپ کا بارڈر ہی جیسے لگا تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ، کہ کتنی آسانی سے جب رشینز نے کیا ہے اٹیک اور انویڈ کیا ہے، کنٹرول کیا ہے افغانستان کا، تو کتنے لوگ آ گئے تھے یہاں، ملینز اینڈ ملینز، اور ابھی بھی ملینز ہیں یہاں۔ تو ان کو بھی آپ نے کس طریقے سے سنبھالنا ہے، کس طریقے سے واپس، یہ تو دنیا نے وہ جب آپ کہیں گے جی واپس بھیج دیں، ہر کونے سے شور آ جاتا ہے دنیا کے، جی یہ کیا، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ حالانکہ UN کے لوگ کہتے ہیں
UNHCR کی جو ریفیوجی کی ان کی آرگنائزیشن ہے UN کی, وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنی مرتبہ سنا ہے دیر ریپریزنٹیٹیو سینگ کہ پاکستان نے جس طرح سے افغان ریفیوجیز کو رکھا ہے اپنا اپنا حصہ بنا کے, اپنے گھر کے لوگ بنا کے, ہم نے دنیا میں ایسی اگزامپل نہیں دیکھی. لیکن زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, گڑبڑ بھی ہوئی ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ دس ہیز ٹو سیٹل ڈاؤن. پاکستان اپنے بارڈرز پر اس کو گارڈ کرنا ہے, اس کو ایسے گارڈ کرنا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں, پاکستان کی جو اقتصادیات ہے, جو پاکستان کی ٹیریٹری اور سیکیورٹی ہے, یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس کو سیف گارڈ کرنا ہے ہم نے. وہ ہر صورت پہ دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ, اور اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ پاکستان کے لوگوں کے بھلے کی بات کریں, اسی سے نت تھی, اور پاکستان کی سیکیورٹی کی اسی سے نت تھی. دی ادر سائڈ آف دا پکچر از کہ ہمیں تعلقات بہتر سے بہتر بنانے ہیں افغانستان کے ساتھ. تو یہ بڑا چیلنج ہے. افغانستان میں جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہ بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کو ایک سلجھے ہوئے طریقے سے, ایک کنٹینیوس بیسس پر اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور اٹ ول آلویز بی ورک ان پروگریس. نئی ٹینشنز آئیں گے, نئی چیلنجز آئیں گے, تو نئے طریقے ہمیں کرنے پڑیں گے, سوچنے پڑیں گے, تاکہ ہم نئے طریقوں سے جو نئے معاملات سامنے آتے ہیں, کرائسس آتی ہے, اس کو ہم سنبھالیں. پاکستان کو افغانستان کے تھرو انٹو سینٹرل ایشیا راہداری کی ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے پاس واخان بارڈر ہے, ادھر سے فرام چترال ویکینڈ وہ بھی ہمارے پاس روٹ ہے. ہمارے پاس KK8 سے چین سے بھی روٹ ہے, ہمارے پاس گوادر سے بھی روٹ ہے. اور افغانستان کو بھی, افغانستان میں یاد رکھیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان بننے کے بعد فار دا فرسٹ ٹائم سوست بارڈر سے پاکستان نے وہ لے کے آئے چینی مال افغانستان کے لیے, جو انہوں نے تورخم سے دیا ٹو افغانستان. تو وہ بھی پاکستان از آلسو ویری ویری کرٹیکل افغانستان کے لیے, اور اس کو بھی ضرورت ہے امن اور چین کی. اور افغانستان کی جو ٹریڈ ہوتی ہے, جو انڈیا سے سامان آتا ہے, وہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ہم نے راہداری دی ہوئی افغانستان کو بھی. اور یاد رکھیں کہ جو سلک روٹ کا معاملہ ہے, یہ تو ہم آگے کی بات کریں, لیکن اٹس ورتھ مینشننگ کہ جو سلک روٹ ہے, جو اوریجنل جینوئن موسٹ اکنامیکل, موسٹ افیکٹو, موسٹ کنوینئنٹ جو سلک روٹ ہے, وہ تو اٹ گوز GT روڈ, تو بالکل یعنی بالکل جم کے بیچ میں بیٹھا ہے ایز دا کنیکشن بٹوین سینٹرل ایشیا, یورپ اینڈ بیونڈ اینڈ انڈیا. تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی اہمیت کتنی ہے. اور لیکن جو اہمیت ہے اس کو آپ اہمیت کو اسی طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ بڑا سا جو بڑا چیلنج ہے اس کو بڑے سے بڑے ذہن, سوچ اور وزڈم کے ساتھ اس کو ہینڈل کریں. ابھی معاملات ایک بگاڑ کا شکار ہیں, لیکن دا گڈ نیوز از کہ فلیگ میٹنگز ہو رہی ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے, اور چیزیں تھمیں گی, کیونکہ ابھی دونوں طرف یعنی آئی ایم شیور بائی ناؤ میلوں میل ٹرکس ہوں گے جو رکے ہوں گے دونوں طرف, کیونکہ کھانا پینا یہ سب چیزیں. تو جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے کابل کی, اس کو اکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کہ ادھر سے ٹیررسٹ بھی آ رہے ہیں, TTP والے جو جن کو سینچریز ملی ہے, اور جو اب ہمارا اسمگلنگ کو اتنا بڑھاوا دیا ہوا ہے کہ پاکستان اکانومی از سفرنگ. تو پاکستان کو اس معاملے کو سلجھانا ہے افغانستان کے ساتھ, اور افغانستان کو بھی سمجھ آنی چاہیے انٹرم گورنمنٹ کو کہ اس میں سب کا فائدہ ہے. اٹ ول ہیو ٹو بی ریزالو, ہو جائے گا ریزالو انشاءاللہ یقیناً, لیکن کتنی سسٹینڈ لیول پہ رہے گا وہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور TTP کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. انٹرم گورنمنٹ ان افغانستان, ادھر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں, اور کہ وہاں سے وہ آ کے پاکستان میں اٹیک کریں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.